السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی و موت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب یہاں صدقہ کی فضیلت، اصول اور آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ اور دولت کے خرچ کرنے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جہاد کی ایک قسم ہے، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ ڈیوٹی عائد کی گئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلائیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، اہل ایمان کی حمایت کریں اور دنیا سے شر و فساد اور ظلم و زیادتی کو ختم کریں، اور ان تمام قوتوں کو مٹا دیں جو اسلام کے مقابلے میں ہیں، جو زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور دنیا والوں کو اللہ کی سیدھی راہ اپنانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اس وقت معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے یا پھر صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو خرچ تو کرتے تھے لیکن پھر بار بار احسان جتاتے رہتے تھے اور اس طرح دوسروں کو تکلیف اور اذیت دیتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو اللہ کی راہ میں اپنی بیکار اور ضائع کی ہوئی چیزیں جو کہ وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے وہ دے دیتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مخلصانہ طور پر اللہ کی راہ میں اپنے بہترین مال خرچ کرتے تھے۔ اگر موقع ایسا ہوتا کہ چھپا کر خرچ کیا جائے تو وہ چھپا کر خرچ کرتے تھے، اور اگر موقع ایسا ہوتا کہ ظاہر کر کے خرچ کیا جائے تو وہ ظاہر کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہ دونوں قسم کے افراد مسلمانوں میں اس وقت موجود تھے اور یہ آج بھی موجود ہیں، کیونکہ انسان اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر غلطی پر، یعنی قسم کھانے میں، حج و عمرہ میں اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کسی وجہ سے روزہ توڑ دینے یا نہ رکھنے میں، ہر صورت میں جو کفارہ رکھا ہے اس میں مال نکالنا ضرور رکھا ہے۔ اس طرح اسلام تمام لوگوں کے دل و دماغ میں یہ حقیقت بٹھاتا ہے، انہیں ذہن نشین کراتا ہے کہ اصل میں مال و دولت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جو رزق اور دولت لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کے محافظ اور امین ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار جاہل سے جاہل شخص بھی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہاں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بڑھاتا ہے، لیکن نیت شرط ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہاں جو دانے کی مثال دی گئی ہے اسے ہی لیں کہ اس گندم کے دانے کی پیدائش میں اس کائنات کی کئی قوتیں شریک ہوتی ہیں، زمین سے لے کر سورج تک، پانی سے لے کر ہوا تک، ان میں سے کوئی قوت بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑے کا ایک ریشہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اگر انسان یہ بات سوچے کہ اس کو اگانے میں، حاصل کرنے میں میرا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، تو اس تصور کے ساتھ اگر کوئی چیز بھی وہ خرچ کرے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، اور یہ نیکی وہ اپنی آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کا 700 گنا اجر دیں گے۔ انہیں نہ یہ خطرہ ہوگا کہ وہ غریب ہو جائیں گے، اور نہ ہی یہ خطرہ ہوگا کہ ان کا کوئی اجر ضائع ہوگا، اور نہ ہی انہیں دنیا میں کوئی غم اور فکر ہوگا، اور نہ ہی وہ آخرت میں برے انجام سے پریشان ہوں گے۔ اب یہ یہاں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جس صدقہ کے بعد، یعنی کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کو اذیت دی جاتی ہے، جیسے احسان جتا کر، کڑوی باتیں سنا کر بے عزت کیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ایسے صدقے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس صدقے سے تو ایک میٹھا بول اور نرم بات ہی بہتر ہے۔ ایک اچھی بات سے دلوں کے زخم جڑ جاتے ہیں، اس سے خوشی اور رضا جوئی پیدا ہوتی ہے۔ معافی اور اگنور کرنے سے دلوں کے میل دور ہو جاتے ہیں، اس سے محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ قرآن پاک بار بار لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے بردباری سیکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن بندے پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دے دیں
تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اس احسان کو جتلانا نہ شروع کر دیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان احسان جتا کر اور احسان کے بعد اذیت دے کر اپنے صدقات اور نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک ان کے سامنے 2 مثالوں کے ذریعے اس صورتحال کی منظر کشی کرتا ہے۔ ان 2 مثالوں اور ان 2 مناظر میں انفاق سبیل اللہ کا مزاج بتایا جا رہا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس انفاق کی حقیقت بھی بتائی جاتی ہے جو احسان مندی اور اذیت رسانی کے ساتھ ہو۔ یہاں پہلی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک چٹان پر پتھر ہو، پتھریلی چٹان، اس پر مٹی کی ہلکی سی تہ ہو۔ اس مٹی کی تہ نے اس پتھر کو اس کی سختی کو چھپا رکھا ہو، دیکھنے میں ایسا لگے کہ وہ مٹی کی چٹان ہے۔ اب اگر اس میں دانہ بویا جائے اور پھر زور کا میंہ برسے تو ساری مٹی بہہ جائے گی اور صاف چٹان پتھریلی چٹان رہ جائے گی۔ موسلا دھار بارش نے اس ہلکی سی مٹی کی تہ کو ختم کر دیا، اس کے پتھریلے پن کو ظاہر کر دیا۔ اس پتھریلی چٹان میں کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ اس منظر میں ہمیں اس دل کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو پتھر سے بھی سخت ہے۔ وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت اور ہمدردی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی اس سنگ دلی کو فریب اور ریاکاری سے چھپایا ہوا ہے۔ وہ اپنا مال محض دکھاوے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور اب اس منظر کے مقابلے میں دوسرا منظر پیش کیا جاتا ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کہ ایک سرسبز باغ ہے جس کی زمین زرخیز اور مٹی گہری ہے۔ اب اگر اس باغ پر موسلا دھار بارش برستی ہے تو اس باغ کی تر و تازگی اور زرخیزی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور اس کی نشو و نما اور اچھی ہوگی۔ اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھوار بھی پڑے تو بھی اس کی زرخیزی میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ باغ کو اور سرسبز اور شاداب کر دے گی، ہرا بھرا کر دے گی، باغ اور زیادہ پھل دے گا۔ اس منظر میں ایک ایسا دل ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے مال کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اسے پورا پورا یقین ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے اس کا اجر وہ ضرور پائے گا۔ اس طرح کا صدقہ دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مومن کا دل تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اور دل کی طرح مومن کا مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ موسلا دھار بارش سے مراد بہت زیادہ مال ہے اور پھوار سے مراد تھوڑا مال ہے۔ یہاں مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اتنا بڑھاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور زندگی کے اندر یہ چیز تجربے سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسے پلٹا کر واپس کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو خرچ کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کی نیت نہ ہو، کیونکہ یہاں ایک ریاکار دل کو پتھر سے مشابہت دی گئی ہے اور مخلص دل کو ایک سرسبز باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ منظر میرے اور آپ کے سامنے ایک صاف تصویر پیش کرتے ہیں جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسان بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ کر ہدایت پا لیتا ہے۔ اس لیے اس کے آخر میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ اب یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے صدقات احسان جتا کر اور اذیت دے کر وہ کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں برے انجام کی ایک انتہائی بری منظر کشی کی گئی ہے۔ اس منظر میں امن اور خوشحالی کے بعد مکمل تباہی اور ویرانی ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک باغ ہے جو نہروں سے سیراب ہے، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اس کی چھاؤں گھنی اور خوشگوار اور تر و تازہ ہے۔ اس میں ہر قسم کے پھل کثرت سے ہیں۔ اس طرح کا باغ تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور مالک اسے دیکھ کر خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ پھر اچانک ایک آتشی اور تیز بگولا آتا ہے اور باغ کو جھلسا دیتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ واقعہ اور یہ عمل کیسے حالات میں اور کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا ہو، جسمانی لحاظ سے ضعیف اور کمزور ہو گیا ہو، اور عیال دار ہو، اور اس کے بچے ابھی کسی قابل اور لائق نہ ہوں، اور نہ ہی وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہو۔
وہ اس تباہی اور بربادی کا کوئی علاج بھی نہیں کر سکتا، اور اس وقت اسے اس باغ کی چھاؤں اور نعمتوں کی اشد ضرورت بھی ہو، اور ایسے میں یہ باغ تیز بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو، تو کون ایسی صورتحال کو پسند کرے گا؟ اس مثال میں صدقہ گویا ایک باغ ہے۔ جس طرح یہ باغ مفید ہے، ایسے ہی صدقہ بھی مفید اور فائدہ بخش ہے، اور اس میں خیر و برکت ہے۔ اب یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان احسان جتلا کر، اذیت اور دکھ دے کر اس نیکی اور خیر و برکت کو، اپنی عمر بھر کی کمائی کو عین اس وقت تباہ و برباد کر دیا جائے، ایسے نازک موقع پر تباہ کر دیا جائے جبکہ صدقہ کرنے والا اور احسان کرنے والا اس وقت اس صدقے اور احسان کے فائدے کا زیادہ محتاج ہو، اسے اس کی ضرورت ہو۔ کون ہے جو اگر ایسے انجام کو سمجھ سکتا ہو اور پھر بھی وہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اس سے پہلے کہ انسان کے ہاتھ سے یہ موقع چلا جائے کہ دنیا میں ساری عمر کام کرنے کے بعد آخرت میں معلوم ہو کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہے اس کی تو یہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا، آخرت کے لیے تو میں کچھ کما کر ہی نہیں لایا کہ اب اس کا پھل کھا سکوں۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں اب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں ہمارے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید تم غور و فکر کرو۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین، فی امان اللہ۔